سارے تقاضے آ جاتے ہیں، یعنی ہمارا منہ صاف رہتا ہے، ناک صاف رہتا ہے، ہماری آنکھیں صاف رہتی ہیں، ہماری کان صاف رہتے ہیں، ہمارے ہاتھ صاف رہتے ہیں. تو باوضو نماز کے دوران بھی اور نماز کے بعد بھی، ماں بین صلاۃ کے جو ٹائم ہوتا ہے اس کے درمیان بھی باوضو رہیں تو الحمدللہ بہت ہی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جتنا حفاظت اپنی کریں دوسروں کا کریں. اور ویسے بھی علماء کا متفقہ علیہ جو بھی ہر مکاتب فکر کے فیصلے آ چکے ہیں کہ جو معانقہ ہے، مصافحہ ہے، سارا مؤخر کر دیا گیا ہے فی الحال وقتی طور پر. ٹھیک ہے، تاکہ انسان کی جان سلامت رہے. ٹھیک ہے، اب میں کوئی عالم تو نہیں ہوں لیکن عالموں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ مدینہ پاک میں ایک مرتبہ کوئی طوفان یا بارش تھی بہت زیادہ، تو فجر کا ٹائم تھا، تو آپ صلی اللہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے شاید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن سے کہا کہ آپ جا کے اذان دو، اتنی شدید بارش ہے کہ لوگ مسجد میں پہنچنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تکلیف کا ہو جائے گا اور طہارت کا اہتمام نہیں ہو سکے گا. چیکڑ گپ جو بھی گند کچرا ہوگا وہ مسجد میں بھی جائے گا، اپنے آپ کو بھی لگے گا. تو آپ نے مؤذن سے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو تو آپ معلوم بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مؤذن سے فرمایا کہ جب حی علی الصلاۃ کا ٹائم آئے تو آپ نے کہنا لا تقولوا حی علی الصلاۃ. جب آپ حی علی الصلاۃ بولیں گے تو لوگ تو نماز کی طرف آ جانا شروع ہو جائیں گے، تو آپ اس کی جگہ بولیں گے صلوا فی بیوتکم. ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں زندگی کا عظمت آتا ہے، جہاں جان کی حفاظت آتی ہے، انسان اللہ کریم دیکھو 70 ماہوں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی مخلوق سے، مخلوق اللہ کریم کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جتنا اللہ کریم ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس کی امانت ہے، ہم اسی کی طرف رجوع ہوں گے، اسی کی طرف آئیں، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اپنی حفاظت کریں، دوسروں کی حفاظت کریں. یہ اس طرح نہیں ہم اس کو سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی ہم بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت ہم سب ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، تو آزمائش اللہ رب کریم کی طرف سے ہے، وہی اس گھڑی سے ہمیں آسانی سے نبرد آزما کرے گا. اللہ پاک سے پورے ملک کے دعا کریں، پورے انسانیت کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، حفاظت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ اور ہم سب کو اس وبا سے جلدی میں جلدی بغیر کسی بڑے نقصان کے ہمیں نجات دلائے. تو صفائی کا اہتمام کرنا ہے، باوضو رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپس میں مفاصلہ رکھنا ہے، جس طرح حفاظت کی تدابیر بتائی گئی ہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں تنقیل دیتا ہے کہ ہم اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں. اسلام سلامتی کا مذہب ہے، ہم اپنے لیے بھی سلامتی کے مذہب میں ہوں، دوسروں کے لیے بھی سلامتی پیدا کریں. ٹھیک ہے، یہی ہمارے اس کا مواخذ ہے ہمارے دین اسلام کا. تو مجھے خوشی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند رکھا، آپ ایک نیک کام کے لیے نکلیں. اب اس نیک کام کے لیے اس چیز کو بھی شامل کر دیں اپنی فیملیوں کے لیے کہ صفائی رکھیں. یہ جراثیم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی مصیبت ہم کو اچھی چیز سکھا کے چلی جاتی ہے. اگر یہ جراثیم وبا آیا ہوا ہے تو ہم کو صفائی سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم کو طہارت سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنی ویسے الحمدللہ آپ متقی نمازی ہیں تو دوسرے لوگوں کو اس کی تلقین کریں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ مل کر اس وبا سے انشاءاللہ جنگ کریں گے، لڑیں گے، جہاد کریں گے، جیت جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کریم سے دعا کریں ہمارے حق میں بھی سب کے حق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.